نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے 3 مسئلے اور بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ، دانتوں میں اگر سونے یا چاندی کا خول ہو تو وضو اور غسل کا حکم۔ مسئلہ نمبر 2، سرخی پاؤڈر لگا کر یا کریم لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ نمبر 3، وگ کا استعمال یعنی مصنوعی بال استعمال کرنے کا حکم۔ پہلا مسئلہ، اگر علاج کے طور پر دانتوں میں سونے یا چاندی یا سیسہ وغیرہ ڈال دیا ہو اور دانت بھر دیا ہو تو اس کو پانی پہنچانا کافی ہے، اس کے نیچے پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے اس کا کہ اگر دانت میں سونے یا چاندی یا سیسہ وغیرہ کا خول ہو تو اس کو پانی پہنچانا کافی ہے، اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو پانی پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، سرخی پاؤڈر اور کریم کا حکم۔ اگر سرخی اور پاؤڈر یا کریم میں ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر سرخی اور پاؤڈر یا کریم ایسا ہو کہ اس کا تہ جم جاتی ہو تو اس کے نیچے پھر پانی پہنچانا ضروری ہے اور اس کو اتارنا بھی ضروری ہے۔ اگر اتارے بغیر وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، وگ کا استعمال یعنی مصنوعی بال کا استعمال کیسا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر وگ کا استعمال کیا، مصنوعی بال لگایا، تو اس پر مسح ہو سکتا ہے یا مسح نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وگ یعنی مصنوعی بال انسان کا ہو تو اس کا لگانا جائز ہی نہیں ہے، یعنی منع ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے۔ بقیہ انسان کے علاوہ کسی اور جانور کا بال ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر اس نے اس سر کے اوپر مصنوعی بال رکھ دیا ہو اور مسح اس کے اوپر کیا، اس کے نیچے پانی ہاتھ نہیں پھیرا تو اس کا مسح نہیں ہوگا، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ یہ 3 مسئلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کیے۔ باقی مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔